گاؤں میں جمعہ صحیح ہونا اور مخالفین پر نہایت عمدہ الزام۔ بعض لوگ جمعے کی نسبت یوں کہتے ہیں، جمعہ ہمارے گاؤں میں اگرچہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن نہ پڑھنے سے پڑھ لینا تو اچھا ہے، جمعے کا ثواب تو مل ہی جائے گا، اچھا ہے۔ لیکن نہ پڑھنے سے پڑھنا ہر طرح اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے اپنی رائے، اسلام کے قانون کے مقابلے میں اپنی رائے کو دخل دے کر کس قدر بڑی غلطی کی کہ گاؤں میں اگرچہ جمعہ صحیح نہیں ہے لیکن نہ پڑھنے سے ہر طرح پڑھنا اچھا ہے۔ میں نے جواب دیا اگر یہی بات ہے تو اچھا بتلائیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بمبئی میں گو حج نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اگر بمبئی جا کے حج کر لیا جائے تو نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے نا کہ جی بمبئی حج کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کہو گے بمبئی حج کی جگہ نہیں ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لو گاؤں بھی جمعے کی جگہ نہیں، گاؤں بھی جمعے کی جگہ نہیں ہے۔ غرضے کے دین سمجھنے کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، بھولا بھالا ہونے سے کام نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ سب عقل میں کامل تھے، کوئی بھی نبی بھولا بھالا نہیں ہوا، سارے عقل میں کامل تھے۔ اکثر بزرگوں کی تاریخ میں لوگ کہا کرتے ہیں فلاں بزرگ بہت بھولے ہیں، تو یاد رکھو اگرچہ بھولا ہونا بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس بھولے پن کی وجہ سے آدمی بہت سی خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس بھولے پن کی وجہ سے بہت سی خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی نبی بھی بھولا نہیں ہوا، ہمارے نبی بھی عقل میں سب سے زیادہ کامل تھے، اور در حقیقت عقل ہے بھی ایسی ہی چیز، بڑی نعمت۔ میرے سامنے ایک آدمی نے ایک صوفی سے دریافت کیا کہ سالک کا مرتبہ بڑا ہے یا مجذوب کا؟ ایک آدمی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، اللہ کی طرف چل رہا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور بھلائیوں کا کرنا، سنتوں کا اتباع، اللہ کا ذکر و فکر کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے، میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، یہ سالک ہے۔ ایک ہے مجذوب جس کی عقلی ٹھکانے نہیں، نہ اسے نماز کی خبر، نہ اسے استنجے کی خبر، نہ کہیں کی خبر ہے، وہ بھی اللہ والا ہی لیکن مجذوب ہے، عقل اس کے ساتھ نہیں دیتی۔ جب عقل نہیں ہے تو اس پہ شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے مجذوب پر، وہ ننگا بھی ہے جب بھی اس کا ذمہ گناہ نہیں، کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے اس قسم کی۔ تو انہوں نے اس کا عجیب جواب دیا، مجھے وہ جواب بہت ہی پسند آیا۔ کہنے لگے بھائی اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ عقل ایسی چیز ہے کہ دیکھو شراب پینے سے وہ جاتی رہتی ہے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ عقل ایسی نعمت ہے، ایسی چیز ہے، شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے۔ بولو شراب پینے سے جو چلی جاوے عقل پھر کام کا نہ رہے اور بیوی کو ماں کہنے لگے تو وہ اچھی چیز ہوئی بری چیز ہوئی؟ بری ہوئی نا۔ تو عقل بڑی چیز ہوئی یا شراب ایک بڑی چیز ہوئی؟ عقل بڑی چیز۔ تو شریعت نے شراب پینے ہی کو حرام کر دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ سالک کی عقل تو ٹھکانے رہتی ہے اور مجذوب عقل سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب تم خود سمجھ لو سالک کا مرتبہ بڑا ہے یا مجذوب کا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے دریافت فرماتے ہیں، اے عمر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم قبر میں تنہا رکھے جاؤ گے اور دو فرشتے عجیب صورت کے آ کر تم سے سوال کریں گے، خدا کو ایک جانتے تھے یا نہیں؟ فرشتے آ کے سوال کریں گے خدا کو ایک جانتے تھے یا نہیں، نبی پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، اور کس قدر پیارا جواب عرض کیا، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی حضور کے عجیب تھے، اگر وہ بھی یہ جواب نہ دیتے تو اور کون دیتا؟ عرض کیا حضور یہ تو فرمائیے اس وقت ہماری عقل بھی ٹھکانے رہے گی یا نہیں؟ جب قبر میں سوال کریں گے فرشتہ آگے، اس وقت ہماری عقل بھی ٹھکانے رہے گی یا نہیں؟
حضور نے فرمایا ہاں عقل باقی رہے گی بلکہ اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی، تیز ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا اگر عقل باقی رہی تو کوئی خوف کی بات نہیں ہے، خدا نے چاہا تو سب معاملہ درست ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرات صحابہ عقل کی کس قدر عزت کرتے تھے اور اس کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ عقل کو جاتے رہنے کو بزرگی کے علاوہ سمجھتے ہیں، عقل کے جاتے رہنے کو بزرگی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو مجذوب ہے، مجذوب کہتے ہیں جذب کو، جذب حروف چٹ جسے کہتے ہیں، روشنائی پہ رکھ دو تو وہ روشنائی کو چوس جاتا ہے، اسے حروف چٹ کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں جاذب، جذب کرنے والا، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ پانی پہ رکھ دو تو پانی جذب ہو جائے، روشنائی پہ رکھ دو تو روشنائی کو جذب کر لے، تو یہ جاذب ہوتا ہے۔ تو مجذوب اس سے ہوتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف کو، اسے پتہ ہی نہیں رہتا نہ اپنا نہ کسی کا، اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، کیا کر رہا ہوں کیا نہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے الگ رہنا چاہیے، ایسے مجذوب لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں عقل تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ بیٹھے کیا کر بیٹھے، کیا کر بیٹھے اور کیا کہہ بیٹھے۔ آگے جاؤ تھوڑے سے پیچھے، ادھر بھی جگہ پڑی، ادھر آ جاؤ۔ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے اور کیا کہہ بیٹھے۔ ایک آدمی دودھ جلیبی کھلایا کرتا ہے ایک مست کو، اور نیت میں یہی فطور تھا کسی دن بھی دعا پھینک دے گا کہہ رہا ہوں نا، دے دے گا نہیں، دعا تو عقل سے دی جاتی ہے، وہ تو پھینکے گا باول ہی جب ہے تو، ان کا دعا کا کسی دن پھینک دی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس وہ کھلاتا رہا، وہ کھاتا رہا، اسے کوئی پرواہ پچھوا نہیں دعا کی نہ دوا کی، جب وہ لاوے تو لے کے کھا لے، بلکہ انتظار کرنے لگا کب کو لاوے گا۔ عقل جو نہیں تھی تو کھلاتے کھلاتے کنگال ہو گیا، اس کا خرچہ الگ، گھر بھی بچوں کا الگ، اس کا دودھ جلیبی کا خرچہ الگ۔ ایک دن کہنے لگا کہ حضرت تمہیں کھلاتا کھلاتا میں بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا ہوں، بالکل میرے گھر میں کچھ نہیں رہا، قرضہ ذمہ ہو گیا، اب کیا کروں میں؟ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی، کیا کروں میں، کہاں سے کھلاؤں، کہاں سے خرچہ کروں؟ تم دعا ہی نہیں کرتے۔ اچھا دعا نہیں کرتا، اب کر دو دعا، تو خوش ہو گیا، مستی میں آ گیا، اب تو پکی سی دعا کر ہی دے گا۔ ادھر آ جاؤ بھائی، دیکھو ادھر یہاں جگہ کھاتی پڑی۔ اب تو دعا کر ہی دے گا، اب تو پکی سی دعا ہو جائے، مست آ گیا مست۔ انہوں نے کہا اب کر دو دعا، کہنے جی اب کر دو، بس ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جیسا میں ہوں ایسا یہ بھی ہو جا، بس۔ اور جو کہا اس نے ادھر دعا قبول ہو گئی، ان کو تو قبول ہوتی ہے، معاملے کی تو قبول ہو گئی۔ اب یہ جسے وہ رال ٹپ کرتا پھر یہ بھی رال ٹپ کرتا پھرنے لگا، تو کیسا نفع ہوا، گھر کا گھر اجاڑ لیا اور زندگی تباہ کر لی۔ یہ بھی اسی جیسا ہو گیا جیسے میں ہوں اللہ ایسے جیسا ہی کرتے، سب یہ چاہتے نہیں چاہتے میرے جیسا ہو جائے۔ تو یہ حالت ہوئی، اس لیے ان سے بجائے فائدے کے نقصان کا ڈر ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ دعا وہ کریں گے جو دیکھ لیں گے، اور تم اس کے جو دیکھ لیا اس کے خلاف دعا کر نہیں سکتے، اور اللہ والے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیں گے جب بھی کریں گے، کیونکہ وہ نائب رسول ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، کیونکہ نبی کو حق ہوتا ہے۔ تو جب نبی کو حق ہے تو نائب رسول کو بھی حق ہے، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ مجذوب کو حق نہیں ہے، انہوں نے جو سن لیا یا دیکھ لیا وہاں بس وہی کہے گا، اس کے خلاف کہہ نہیں سکتا۔ یہاں شاہپور میں تھی ایک عورت مجذوب، مریم نام تھا اس کا، بس کسی پنساری کی دکان پہ جاتی تھی، بس
تیل دے دے، وہ یوں کرتی ہاتھ بعد دونوں ہاتھ، وہ جو پلی بھرتا اس میں تیل ڈال دیتا، سر پہ ڈال کے اپنا چل دیتی، کپڑوں کو پہن رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، بس تیل مانگتی تھی اور کچھ نہیں، اور سر پہ ڈال چلتی۔ ایک دن دیکھا اوپر پھر رہی ہے کہ چوبارہ پہ پھر رہی ہے، کیسے پہنچ گئی ہے، چوبارہ پہ پھر رہی ہے۔ ایک آدمی نیچے سے جا رہا تھا مقدمے کے لیے مظفر نگر، تو وہیں سے کہہ رہی ہے جا سزا ہوگی، جا سزا ہوگی، اب گیا تو جاتے سزا ہوگی، جس کو کہہ دیا بری ہوگا وہ بری ہوگا، اور جس کو سزا کہہ دی سزا ہوگی، جرمانہ کہہ دی جرمانہ۔ تو لوگ بھی سمجھنے لگے تھے یہ تو بالکل اللہ کے قریب بیٹھی دکھے، حالانکہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اللہ کے قریب تو تم ہو جو عقل حاضر کر کے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، وہ اونچے درجے پر نہیں ہے۔ وہ تو دیکھ لیا اس نے وہاں مجلس میں، سن لیا اس نے وہاں کہ فلاں کو پھانسی ہوگی، فلاں کو فلاں بری ہوگا، وہی انہوں نے تمہیں کیا بتا دیا، تو اس نے کیا، اس کا کیا دخل ہوا اس میں؟ وہ تو نہ بھی کہتی جب بھی نہیں ہوتا، نہیں سمجھ میں آئی بات، وہ تو نہ بھی کہتی جب بھی نہیں ہوتا۔ ایک مجذوب سے ایک آدمی نے کہا یہ دعا کر دو، کہ امرود کھلا پہلے، بس ایک ٹوکری بڑھیا سی امرودوں کی عادت پہ سے لے گیا اور لے آ کے کہا لو جی حضرت امرود آ گئے، کہنا وہاں چل جمنا پہ، اب جمنا پہ لے جا کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بیچ میں جمنا کے کھڑا ہو گیا پانی کے، اور کہ لا بھائی امرود پھینک، امرود پھینکتا رہا کھاتا رہا، امرود پھینکتا رہا کھاتا رہا، ساری ٹوکری کھا گئی، ایک آخر میں بچا امرود، اور اس کو اس نے کہا لے بس یہ میرا نہیں تیرا ہی ہے، لے بس یوں کر کے پھینکا اسے، انہیں دیا، انہیں جو ہاتھ میں سے گپا تو دیکھا تو آگ ہو رہا، گرم ہو رہا بہت زیادہ، تو جلدی سے ٹوکرے میں ڈال دیا اسے، اور گھر لا کے اسے طاق میں رکھ دیا، اس کا دل نہیں چاہا اسے کھانے کے لیے، انہوں نے کہا تھا تو کھا لے، انہوں نے اس کا دل نہیں چاہا اسے کھاؤں، جا کے طاق میں رکھ دیا۔ 5-7 دن کے بعد کوئی مہمان آیا، ذکر کہ امرود تو بہت شاندار رکھ رکھا، کہنے ہاں بھائی شاندار تو رکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا دیا ہوا ہے، یوں کہتا کھا لے، میں نے تو کھائیں گے، بلا تو اللہ کے نیک بندے کا تو میں کھاؤں گا۔ اس نے جو لے کے کھایا، دیکھا ہاتھ میں لیا تو اب بھی اسی طرح گرم تھا، اب بھی اسی طرح گرم تھا، انہوں نے کہا ابھی تو گرم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پھوڑ کے اسے توڑ کے اپنا گرم گرم کھا لیا۔ وہ امرود کا کھانا تھا اور اس کا بھی مست ہو جانا تھا، مستی میں بدل جانا تھا، یہ بھی مست ہو گیا۔ بولو اگر وہ کھا لیتا، وہ جو امرود وہاں پھینکا تھا جمنا پہ، اس نے کہا لے تیرے واسطے ہے، تو وہ تو وہیں سے ہو جاتا نہیں، ہو جاتا کام اس کا بڑھیا جی۔ ان کو دعا کا بھی حق نہیں ہے، مجذوبوں کو دعا کا حق نہیں ہے، دعا کا حق ہے سالکین کو اور نائبین رسول کو حق ہے دعا کا، ان کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کریں گے، جو کہہ دیا وہ کریں گے، تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر کان پکڑ کے باہر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی درجہ تو ایسا ہوتا نہیں، چپڑاسی کا کیا درجہ ہوتا۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جس وقت مدینہ شریف میں تھے تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تم ہندوستان جاؤ اور جا کر کے وہاں تبلیغ کرو، اللہ کے دین کی دعوت دو، وہاں گمراہی زیادہ پھیل رہی ہے۔ واہ رے میرے اللہ، واہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، ہے نہیں بات؟ یہد اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، ہے نا اس کے قبضے میں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے؟ اچھا، جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نے انہیں کافروں کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ اللہ کے گھر ڈھا رہے ہیں، مسجدیں ڈھا رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر ڈھا رہے ہیں، مسجدیں ڈھا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، قرآن پھاڑ پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ ان کو ہدایت دے دیتا؟ نہ تباہ کرتا، نہ وہ کچھ بھی کر نہیں رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت سچی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں میری محبت ہے مسجد کی؟ ہاں جی۔ قرآن کی محبت ہے؟ ہاں جی۔ تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہ تمہیں محبت ہے تو تمہیں تو بغیر کہے آنا چاہیے تھا قرآن کی حفاظت میں،
مسجد کی حفاظت میں تمہیں تو خود آگے آنا چاہیے تھا. سمجھ میں آئی نہیں؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، لیکن جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو کر خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہوا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، جب دانت جنگ میں شہید ہو رہا، خون نبی کے اللہ کے محبوب کے بدن سے نکل رہا، تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیوں اتنی قربانی دلوائی جا رہی ہے؟ تم یہ سوچ رہے ہو اپنا ہم چائے بسکٹ اور پیتے رہیں، جلیبی اور رسگلے پیتے رہیں، اللہ نہیں اپنا آپ کر دے کچھ؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی؟ تم کس کھیت کے بتوے ہو؟ تم اسی لیے ہو کہ تکبر کرو اور گھمنڈ کرو اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرو اور حرام روزیاں کماؤ اور حرام روزیاں کھاؤ، اور اللہ کا نام آوے تو چھپ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کرے گا، ہے نا؟ بھائی جو کام تمہارا کرنے کا تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑ رہا. سانپ اگر نکل جائے سامنے اور وہ سانپ جو پھلا کے پھلا تمہاری طرف کو کھڑا ہے، اگر اللہ اس کو تباہ کر دے، اللہ اسے تباہ کر دے، کیوں کر دے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہو، اتنا بڑا کرا اسے پال کے اللہ نے، وہ تیرے کیسے تباہ کر دے گا؟ تو کتنے پانی میں ہے، تو اللہ کو کتنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر کتنا فدا ہے، کتنا جان مال خرچ کرتا ہے، جو تیری دعا ایک دم سنی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. قربانی دینے کو تو کوئی اور لینے کو یہ. تو سانپ کے واسطے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ لاٹھی اٹھانی پڑے گی، پینترا بدلنا پڑے گا، پھر دعا پڑھ کے ڈلے بھی پھینکنے پڑیں گے، بھاگے نا یہ کیل جاوے یہیں کہیں. اگر لاٹھی نہیں ہے پاس تو زور سے آواز دے گا گھر والوں کو، لاٹھی لے کے جلدی آؤ، سانپ ہے اندر یہاں گھر میں. بچاؤ کی تدبیر کرے گا نہیں کرے گا؟ تو یہاں کیوں نہیں کہتے ہیں بچانے والا اللہ ہے، لاٹھی کی ضرورت نہیں؟ یہاں عقل کہاں چلے گی تمہاری؟ بچانے والے کون؟ لاٹھی کی کیا ضرورت ہے جب بچانے والے اللہ ہیں؟ یہ رسول اللہ نے نہیں سکھایا، بلکہ رسول اللہ نے ڈبل زرہ پہنی جی تاکہ تیر تلوار میرے بدن پہ اثر نہ کرے. لوہے کی خود ٹوپی اوڑھی، اس کے اوپر عمامہ باندھا تاکہ کوئی تلوار مارے یا کوئی تیر مارے میرے سر میں آ کے نہ لگے، حفاظت رہے. جب میدان جہاد میں تلوار لے کے اترے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نہیں سمجھ میں؟ اللہ کو کیا سمجھا؟ تو میں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، اور مذاق سمجھ رکھا جب تو دعا کرتے ہوئے یوں کہیں اے اللہ شیطان طوفان، اے اللہ جنہیں اللہ بہ رہا ہے، اللہ تو شیطان طوفان سے بچائیے، بس الٹا سیدھا منہ پہ ہاتھ پھیرا چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اب آج الوداع جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے، عید کے متعلق کچھ مضمون کی بات سنانی ہے. یہ مضمون رمضان کے بیان میں تھا، اب عید کی نسبت سے کوئی بیان کیا جاتا ہے. اس کا بھی اسی حدیث سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے رمضان کے آخری حصے کو حضور نے فرمایا دوزخ سے نجات ہے. یہ پہلے بیان ہو چکا کہ دوزخ سے نجات جبھی ہوتی ہے جبکہ اس سے پہلے رحمت اور گناہوں کی بخشش بھی معلوم ہو. تو معلوم ہوا رمضان کے آخری حصے میں رحمت ہوتی ہے اور وہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے نجات بھی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کی رحمت کے ساتھ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کے ساتھ خوش ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر خوشی ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. نہیں جب بہترین سی بریانی مل جائے شام کو اور بہترین کا گوشت مل جائے، آج روزہ رکھا ہے بیچارے نے، تو جی کچھ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کی نعمت کھا کے جی کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا اس موقع پر خوشی ہونی چاہیے، آخرت کی خوشی. حدیث شریف میں بھی ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولنے کا وقت، دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ کھولنے کا وقت خوشی کا دن ہے. ایک تو چھوٹا روزہ روزانہ کھولتے ہو، ایک بڑا روزہ جب چاند دکھ جائے گا جب کھولو گے، یہ بڑا روزہ ہے. تو افطار کے وقت میں
دوسرا بڑا روزہ جو رمضان ختم ہونے پر روزہ کھولتے ہیں، جس کے سب روزے پورے ہو جاتے ہیں، تو اس پر جو خوشی ہوتی ہے اسی کا نام عید ہے۔ اور جمعے میں کہہ رہا تھا نا، عیدگاہ میں جو جائیں گے شکرانے کی نماز پڑھنے، 2 رکعت نماز واجب شکرانے کی ادا کرتا ہوں، عید الفطر جسے کہتے ہیں، عید الفطر کی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ شکرانے کی نماز ہوئی، تو شکرانہ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھے، اعتکاف کیے، محنت کی، صدقہ خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کی، وہ تو شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو نے توفیق دی۔ اور جنہوں نے رمضان میں نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ خیرات کیا، اور فطرہ بھی پتہ نہیں دیا کہ نہیں دیا، وہ آئے ہیں، وہ ٹالنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے جب رمضان ٹل گیا ہے نا، اچھا ہوا رمضان ٹل گیا، ہمارے سر پہ صرف جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، روزے داروں کی برکت سے بے روزداروں کو بخش دے تو کون روک لے گا، ہے نا؟ ان روزے داروں کی برکت سے اللہ بے روزداروں کو بھی اگر بخش دے اس دن تو کوئی کیا روک سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کہا تھا، ایک گنہگار کو روزانہ سمجھا، وہ مانے ہی نہیں، لیکن غصے میں آ کے کہنے لگا خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہونی، تو دوزخ میں جاؤ۔ جب انتقال ہو گیا، اللہ کے یہاں پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیشی ہوئی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، پیشی تو ہوگی اصل آخرت میں۔ ایک کچی پیشی ہوتی ہے، ایک پکی پیشی ہوتی ہے۔ کچی پیشی مرتے ہی ہوتی ہے، اور پکی پیشی حشر کے میدان میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پکی پیشی میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں جی تم نے قسم کس بات پہ کھائی تھی؟ بندہ یہ میری جن نافرمانی کی، تمہیں یہ کہنے کا حق کیسے تھا کہ تیری بخشش نہیں ہونی؟ کیا میں نے بخشش تمہارے ہاتھ میں دی تھی؟ کیوں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی، اور اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس پہ تو رحمت کر دی، اس کی تو بخشش کر دی، اور اس قسم کھانے والے کو کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو کسی کو بے روزدار کو بھی حقیر نہ سمجھو، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ ہم نے بڑا کام کیا، یہ تراویح نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، ٹھیک ہے سمجھاؤ اسے، لیکن جہنم سے بچانے کی فکر تو کرو۔ سب قدر کی رات ہی میں کہہ دو، عید کی رات میں کہہ دو بھائی اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ ایک حاجی جی تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، تعلیم میں انتقال ہو گیا، حاجی عبدالسلام، اللہ ان کی مغفرت فرماوے جی۔ جب انہوں نے توبہ کی ہے، 35 سال کی قضائے نمازیں چھٹی بھی تھی وہ ادا فرمائی، 35 سال کی قضا نمازیں ادا کی اس اللہ کے بندے نے، اور بعد میں کہنا ہے جی میں تو ویسے تو ادا ہو گئی، جو 35 سال سے زیادہ کی ہو گئی، لیکن جی نہیں چاہتا کہ چھوڑوں، جی نہیں چاہتا کہ اس نماز کو قضا عمری کو چھوڑوں۔ کوئی بھول چوک کہ تمہارے تو زیادہ زیادہ لگا رکھی ہے کہاں، میں نے کہا اب نفلوں کی نیت کر کے پڑھو، اب نفلوں کی نیت کر کے پڑھو، اب قضا عمری کی نیت کر کے نہیں۔ تو سمجھ میں آئی؟ 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کی روزانہ شام کو، اور ایک جب رمضان کا رمضان چلا جائے گا اور چاند نظر آ جائے گا تو خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن۔ اسی دن کو کیا کہتے ہیں؟ روزانہ صبح منہ پہ چھینکا لگا ہوا ہے، منہ بند ہے، آج سب کا کھلا ہوا ہے منہ، کچھ ہی کھاؤ صبح تو خوشی ہو رہی ہے جی، خوش ہو، آج رمضان نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا ہے۔ ہمارے جاہل بھائیوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا کہ عید کی رات میں کچھ نہیں کھاتے، جب صبح ہو جاتی ہے، صبح صادق اذان فجر کی، اس وقت کچھ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں لو بھائی روزہ کھول لو۔ یہاں بھی تھے حاجی جی بیچارے، وہ چھوارا بھگو رکھے تھے، بس اذان کے بعد میرے پاس لائیں گے، لو جی روزہ کھول لو۔ میں نے کہا میرا روزہ ہے کب کہ میں روزہ کھول لوں؟ اب میرا منہ دیکھیں، میرا روزہ کب ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، روزہ ویسے بھی حرام ہے۔ تو وہ کہیں جو یوں چلی آ رہی غلط ہے، یوں چلی آ رہی غلط ہے۔ تو فرمایا روزہ کھول لو۔ اس رسم کو میں اپنے بچپن کے زمانے سے دیکھتا چلا آتا ہوں، حضرت تھانوی فرما رہے لوگ، وہ تو اپنے زمانے سے بتا رہے، ہمیں تو اپنا ہی سنا تھا۔ تحقیق جو کیا اس کی صرف اتنی اصل نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی
عید کے روز صبح کو کچھ کھا لیا کرتے تھے. اس کی اصل اتنی نکلی کہ عید کے روز صبح کو حضور کچھ کھا لیا کرتے تھے، اس کے بعد نماز کو جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے، اس خوف سے کہ کبھی کوئی روزہ رکھ لے، اور یہ روزہ رکھنا آج ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی شروع مہینے سے اس کے آخر تک روزہ رکھو. اب اس حد سے اب آگے بڑھنا درست نہیں ہے. اسی وجہ سے رمضان سے ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دینا مکروہ ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام. غرض یہ ہے کہ عید ایک ایسا زمانہ ہے جس میں ہم کو خوشی کرنے کا حکم ہے، مگر چونکہ یہ خوشی دین کی خوشی ہے یا دنیا کی؟ بولو، دین کی خوشی ہے، اس لیے اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جو دین نے سکھایا ہے. اب بہت سے لوگ یہ کریں ہم عید نہیں منانے کے، ہم مطلب یہ نماز نہیں پڑھنے کے. نہیں، نماز تو پڑھیں گے، اور وہ جو خوشی ہے وہ نہیں منانے کی، کیونکہ ہمارے بھائی کتنے جیلوں میں ڈال رکھے ہیں اور کتنی مسجدیں شہید کر دی ہماری ظالموں نے. ہم عید نہیں منانے کی. اچھا چلو عید نہیں منانے کے، نماز تو پڑھو گے. ہاں وہ یہی ہے عید، اور ہے کیا؟ تو بھائی کوئی مر گیا تیجا کرو، قرآن خوانی ہو رہی تھی تیسرے دن، اب اس کے جمعرات کو کھانا کھلاؤ، پھر 10واں کرو، پھر 40واں کرو، چہلم مناؤ، پھر دعوت کھلاؤ. تو کتنے لمبے چوڑا کا ایک کے مرنے پہ کتنی آفت خرید لی. اسی لیے ایک بیچارہ گجر تھا کرانے کے قریب کا، وہ اس کے باپ ہو گیا بیمار، تو حکیم جی سے آ کے کہنے لگا کہنے حکیم جی ہاں اب کہ اور بچا لو میرے باپ کو بس. کہنے کیا مطلب؟ کہنے جی بہت ہی نہیں ہے بالکل بھی، اگر وہ مر گیا تو چاول کھلانے پڑیں گے برادری کو، بہت ہے نہیں، اب کہ اور بچا لو. دیکھا ان کا حال، اب کہ اور بچا رہا، جیسے حکیم جی کے ہاتھ میں ہو بچانا اور مارنا. تو یہ دین کی خوشی ہوئی. اور جب بیماری پھیلی طاعون کی، ایک جنازہ رکھا رہے، دوسرا تیار ہو رہا، دوسرا رکھا رہے، تیسرا تیار ہو رہا، بھیڑ لگ گئی مرنے والوں کی، اٹھا کے دفن کرتے کرتے لوگ تھکے جا رہے ہیں. نہ تیجا رہا، نہ دوجا رہا، نہ 10واں رہا، نہ 40واں رہا، ختم ہو گیا سب. ہے بھائی، ختم ہو گیا. اب کسی نے کہا تمہارے گاؤں میں بیماری پھیلی تھی، کہاں؟ اچھا تیجے اور 10ویں 40ویں چہلم کتنوں کے ہوئے؟ ارے تیجوں کی وہاں پڑ رہی تھی، وہاں تو ویسے جان بچانی مشکل ہو رہی تھی. تو حضرت نے فرمایا اچھا جان بچانی مشکل ہو. اچھا نماز جنازہ پڑھی تھی؟ ہاں جی. میت کو غسل دیا تھا؟ جی ہاں. کفنایا تھا؟ ہاں جی. دفنایا تھا؟ ہاں جی. کہ دیکھ لو جو چیز ضروری تھی وہ نہیں چھوٹی، اور جو ضروری نہیں تھی وہ سب چھوٹ گئی. سمجھ میں آ گئی؟ جب پیٹنے لگے تو جو جیل میں پڑھیں وہ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ جو عید کی نماز پڑھیں گے وہ جیل میں ہیں، تو اگر وہ پڑھیں گے تو وہ بھی تو نماز ہی پڑھیں گے، کچھ اور کریں گے. تو 2 رکعت نماز واجب ادا کرنا یہ ہے عید کی خوشی. اس کے علاوہ شیر کھانا، شیر پکانا، شیر بانٹنا، کپڑے نئے نئے پہننا، یہ کوئی عیدی نہیں. صحابہ کے دور میں تو بیچارے پیوند لگے، اور بعد تو جانوروں کی کھال لپیٹے ہوئے ہوا کرتے تھے. اتنی تنگی کا زمانہ تھا صحابہ پر. تم جوڑے کہاں سے لائے؟ وہاں کہاں سے شیر کے پیالے لائے، کھجور کھا لی اور عید کی نماز پڑھ لی. لیکن ایمان ان کے اتنے مضبوط تھے، ٹھوس تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان کی برکت سے نصیب فرمائے. تو خوشی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی خوشی، دوسری دین کی خوشی. بس اگر ہم کوئی دین کی خوشی کسی خاص طریقے سے کرنا چاہیں تو ہم کو اپنی رائے سے طریقہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے شریعت نے بھی ہم کو اس طریقے سے خوشی کرنے کی اجازت دی یا نہیں. ہاں اگر دنیا کی خوشی ہو تو البتہ اپنی رائے سے کر لینے میں کچھ حرج نہیں، مگر جب تک اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ورنہ وہ بھی درست نہیں ہے. آج کل بھائیوں نے ایک نئی فساد کی بات ہندوستان میں نکالی، وہ یہ انہوں نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی عید کرنی چاہیے، اور اس کو عید کہتے ہیں. حضور کی پیدائش کو عید میلاد النبی کا نام رکھ دیا. عید کرنی چاہیے، اور یہ خیال کر لیا ان کو اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے دوسری قوموں کو دیکھا وہ اپنے دین کے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں. مگر سمجھ لینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی خوشی کو
دنیا کی خوشی کوئی دنیا کی خوشی نہیں ہے جو اپنی رائے سے کر لو، بلکہ یہ تو دین کی خوشی ہے۔ بس اس خوشی کے لیے وہی طریقہ مقرر کر سکتے ہیں جس کی دین نے اجازت دی ہو، اپنی رائے سے کوئی طریقہ نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی آدمی کہے ہم سالگرہ کے طور پر اس دن خوشی کرتے ہیں جیسے اور دنیا کی خوشیاں کرتے ہیں، تو میں کہوں گا ایسا کرنا حضور کے ساتھ بڑی سخت بے ادبی ہے۔ سالگرہ حضور کی منانا سخت بے ادبی ہے۔ کیوں؟ حضور کو تم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا، تم نے حضور کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا کہ اس خوشی کے لیے اس کمینی دنیا کا سامان کرتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ادب ہوا کہ بے ادبی ہوئی؟ مجھے اس موقع پہ ایک قصہ یاد آیا۔ ایک جنگل میں بزرگ رہتے تھے، ایک کتیا پال رکھی تھی، ان بزرگوں نے کتیا پال رکھی تھی۔ بزرگوں نے بھی کتے پالے ہیں، یاد رکھو۔ کتے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کتا تو وہ ہے جو حفاظت کے لیے ہو، اس کی نسل الگ ہوتی ہے۔ ایک کتا وہ ہے جو شکار کے لیے ہو، اس کی نسل بھی الگ ہوتی ہے۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے جو شوقیہ پالا جاتا ہے دکھانے کے لیے، بڑاپن کے لیے کہ دیکھو ہمارا کتا کتنا شاندار ہے، کتنا مہنگا ہے۔ یہ نسل ہے شوقیہ۔ تو شوقیہ کتا پالنا حرام ہے۔ جس گھر میں وہ کتا ہوگا رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو کوئی سا بھی کتا ہو، کتا تو کتا ہی ہے، چاہے دین کے لیے پالا ہو یا دنیا کے لیے پالا ہو، شکار کے لیے پالا ہو یا حفاظت کے لیے پالا ہو، اگر گھر کے اندر رہے گا تو رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن اتنی بات ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا، اس میں گناہ ہوگا۔ اور ایک پہاڑ کے برابر، ایک قیرات کے برابر جو ہے ثواب نیکیاں اس کے اعمال نامے میں سے کٹتی رہیں گی، گرتی رہیں گی، ضائع ہوتی رہیں گی، ثواب گھٹتا رہے گا۔ تو جس نے شکار کے واسطے، حفاظت کے واسطے کتے پالے ہیں تو وہ جائز ہیں، گناہ گار نہیں۔ لیکن وہ گھر میں نہیں رکھتے، ان کو الگ رکھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے، جیسے ڈنگر ڈوروں کا ٹھکانہ الگ ہوتا ہے۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا پانی پت میں مزار مبارک ہے۔ یہ شاہ ابو سعید کے جو پیر تھے، انہوں نے ان کی تربیت میں بہت قربانی دلوائی ان سے۔ اور ایک دفعہ آخر میں کتے شکار کے کہا کتے تیار رکھنا، کل کو شکار میں جانا ہے۔ بس شکار میں جانے کے لیے کتے تیار کر کے کھلا کے نلا دھلا کے صاف تیار کر لیے اور اپنا چل دیے لے کے۔ رسے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کمزور سے تو ہو ہی رہے تھے بیچارے، اور لے کے چلے۔ شکار جو نظر آیا کتے دوڑ پڑے۔ جب کتے دوڑ پڑے تو یہ گر پڑے، اور گر کے نیچے کو گھسٹتے جا رہے ہیں زمین میں، کیونکہ انہوں نے رسے ہاتھ میں باندھ لیے تھے، کہیں کتے رسہ چھڑا کے نہ بھاگ جائیں اور حضرت ناراض ہو جائیں مجھ سے۔ کتے لے جا رہے ہیں کھینچے ہوئے، تو لوگوں سے کہا روکو، کتوں کو روکو۔ انہوں نے رکوایا، اٹھایا تو زخمی ہو گئے تھے بیچارے۔ جب زخمی ہو گئے اٹھایا ان کو تو کانپ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے حضرت تو ناراض نہیں ہو گئے، میرے حضرت ناراض نہ ہو جائے کہ کتوں کو سنبھال کے بھی نہیں رکھ سکا، تجھے اتنی بھی تمیز نہ رہی۔ ایسے مرید تھے پہلے جو اتنا کہنا مانتے، جو ڈر رہے ہیں کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں کہ کتے بھی سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی، کتے بھی سنبھال نہیں سکا تو اور کیا کر کے کھاوے گا، تو ناراض نہ ہو جائیں حضرت۔ یہ حالت تھی شاہ ابو سعید کی۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں ان کے اپنے پیر صاحب کو دیکھا اور یہ فرمایا کہ جلال الدین، ہم نے تم سے تو اتنی محنت کرائی تھی جتنی تم نے ہمارے پوتے سے کرائی ہے۔ تو فرمایا حضرت بس کام ہو گئے، صبح بلا کے خلافت دے دی۔ فرمایا اللہ جو تمہارے گھر سے نعمت لے کے آیا تھا تمہیں لوٹا رہا ہوگا، صبح خلافت عطا فرما دی۔ یوں ملی تھی دولت، اب تو ان چاہے لو یوں الا اللہ یوں کر کے پیر صاحب کو دکھا دو 2-4 دن اور اپنا خلافت لے کے چمپت بنو، خلافت لے کے چمپت بنو، دھوکہ دے لو۔ تو پیر کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ وہاں تو مقام نہیں بنا، یہاں بن گیا پیر صاحب دھوکے میں آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا مقام نہیں بنا، قبولیت نہیں ہوئی۔ تو ان بزرگ نے کتیا پال رکھی تھی، جس میں نے سنایا جنگل میں رہتے تھے، کتیا پال رکھی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کتیا نے بچے دیے،
تو آپ نے تمام شہر کے عزت دار لوگوں کو دعوت دی، ان سب کی دعوت کی، لیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے، ان کو نہیں بلایا۔ ان بزرگ نے بے تکلفی سے دوستانہ شکایت کی، بے تکلفی کی وجہ سے دوستانہ کے طور پر شکایت کی، میاں دعوت میں تم نے سارے شہر کو بلایا اور ہمیں نہیں بلایا۔ تو اس بزرگ نے جواب میں کہلا کے بھیجا، حضرت میرے یہاں کتیا نے بچے دیے تھے، اس کی خوشی میں دنیا کے کتوں کی دعوت کی تھی، اور یہ بڑی بے ادبی تھی کہ دنیا کے کتوں کے ساتھ آپ کی بھی دعوت کرتا۔ جس دن میرے اولاد ہوگی اور مجھ کو خوشی ہوگی اس دن آپ کی دعوت کروں گا اور ان کتوں میں سے ایک کو بھی نہ بلاؤں۔ غرض جو ہم برتاؤ دنیا داروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ برتاؤ بزرگوں کے ساتھ کرنا بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ برتاؤ کیا جائے گا تو یہ کیسے بے ادبی میں داخل نہ ہوگا؟ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن دنیا کی خوشی کیسے ہو گیا۔ سنیے، اگر دنیا کی خوشی ہوتی تو اس کی خوشی زمین پر ہوتی، مگر نہیں، حضور کی پیدائش کی خوشی تو زمین کے کیا معنی، آسمان پر بھی حضور کے پیدا ہونے کی خوشی ہوئی۔ جس روز حضور کی پیدائش ہوئی عرش کرسی اور فرشتے سب کے سب خوش تھے، بس یہ دنیا کی خوشی تو نہ ہوئی، یہ تو دین کی خوشی ہوئی۔ تو اس کو ہمیں ہر طرح سے شریعت سے معلوم کرنا ضروری ہوا کہ ہم کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں۔ اس کو عید کا دن بنانا چاہتے ہیں، یہ کون سی آیت کون سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن بھی عید کرنی چاہیے؟ اگر یہ بات شریعت کی ہوتی تو صحابہ کو ضرور معلوم ہوتی، کیونکہ حضور کی صحبت میں رہے ہوئے صحابہ 1,24,000 صحابہ تھے، ان سے زیادہ اور کون مسئلے جان سکتا تھا؟ حضور کی محبت میں کبھی کسی صحابی نے حضور کا جنم دن نہیں منایا۔ جب حضور کا جنم دن صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، پھر کیا تم کیوں منانے بیٹھ گئے؟ یہاں ایک پنڈت جی تھے بیچارے، پنڈت جلال شرما جی، بیچاری بڑے محبت رکھتے تھے، ان کے بچے بھی محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی، شادی کر کے گاؤں کے لوگ مسلمانوں کی دعوت تھی سب کی۔ مجھے خیال ہوا کہ انہوں نے سب کی دعوت، وہ تو جاتا نہیں ہے، جو ہمارے نہیں آتا ہم مسکن جاتے، جو ہمارے یہاں کھاوے گا ہم اس کے کھاویں، میرا تو اصول یہ ہے ان کے یہاں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے کیا کہا، یہ سب کو دعوت کر دی، دوستوں کے اپنے ملنے والوں کو، مسلمانوں کی۔ اور مجھے پوچھا تک بھی جھوٹ موٹی پوچھ لیتے، ویسے ہی مجھے پوچھا نہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ 2-3 دن کے بعد تو وہ پھر لے کر کے سامان کھانے کا، پینے کا، مٹھائی کھٹائی جو کچھ تھا وہ سب کچھ نیا کچھ پرانا سامان لے کر کے وہ آئے اور آ کر کے یہاں مجھے پیش کیا۔ تو کہہ رہے ہیں جی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، شرما جی کہہ رہے ہیں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے اس دن سب لوگوں کی دعوت کی، مگر آپ کی اور اپنے ان پنڈت جی جو یہاں لسانے تھے بڑے، ان کو پہلے انتقال ہو چکا، ان کی اور تمہاری دعوت نہیں کی، اس لیے کہ آج بھیڑ بھڑکا کا دن ہے، اور آپ لوگوں کو اگر میں اس دن دعوت میں بلاتا ان کو بھی اور تمہیں بھی، تو تمہاری آؤ بھگت صحیح طرح سے نہ ہوتی، خدمت صحیح نہ ہوتی، ادب احترام کے ساتھ کھلانا نہ ہوتا، اس لیے میں نے اس دن دعوت نہ کی۔ اب میں تمہاری دعوت لے کر آیا ہوں اور ان کی وہاں دے کر آیا ہوں۔ آ رہی آواز؟ ایک غیر مسلم کو تمیز ہوئی اس بات کی، اور ہمیں بس آپت جی، ہاں جی لے یہاں کو بیٹھ کے کھا لے، جس کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھے آپت جی کے، اس کو یہاں بیٹھ کے کھا لے، سب کے ساتھ میں رلا دیا، اور کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھڑا ہو کے ہی کھا رہا، یہ تمیز ہے۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا دیکھو غیر مسلم آدمی، مگر تہذیب دیکھو اس کی کتنی ہے کہ نہ ان پنڈت جی کو بلایا، ان سے اعتقاد رکھتا ہے، نہ مجھے بلایا دعوت دی، بلکہ آج دعوت بعد میں لے کر آیا اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ بولو دعوت کھانے سے جی خوش ہوتا ہے یا آج جی خوش زیادہ ہوا ہے؟ سمجھ میں آئی؟
اس لیے مرتے وقت اللہ والے بہت اطمینان سے مرتے ہیں. تم ان کی عید منا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، مرنے کے بعد بے حجاب کے ہوگا، اس لیے اس کی تمنائیں کرتے ہیں. مضمون سمجھو ذرا غور سے. اس کی اصلیت یہ ہے، عرس کے معنی ہے خوشی کے. بزرگوں کے جو عرس مناتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، تو عرس کے معنی ہے خوشی کے. اور بزرگوں کی وفات ان کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے، بزرگوں کے لیے، کیونکہ وہ تو اس زندگی کے قید سے چھوٹ کر اپنے محبوب سے جا ملتے ہیں. پھر ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی. اسی وجہ سے ان کی وفات کے دن کو عرس کہتے ہیں. بزرگوں کے انتقال کی تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں. وہ دنیا میں بھی ان کو محبوب کا وصال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس وصال کو کہاں پہنچ سکتا ہے مرنے کے بعد جو نصیب ہوتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں پردے کے ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بغیر پردے کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا سے ملاقات ہوگی. اس لیے وہ اس کی تمنائیں کرتے ہیں اور مرتے وقت بھی بہت اطمینان سے رہتے ہیں. دنیا والے روتے ہیں. ایک بڑے میاں آیا حضرت کے پاس حاجی عبد اللہ صاحب اللہ علیہ کے پاس آگے کہنا، حضرت جی رونے لگا. کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ میری بیوی مرنے لگ رہی ہے، میری بیوی مرنے لگ رہی ہے، دعا کر دو. کہنا واہ واہ واہ، عجیب آدمی. ایک آدمی دنیا کی قید سے چھوٹنے لگ رہا ہے اور تم تجھے رونے کی پڑ رہی ہے. یہ تو خوش ہونا چاہیے، دنیا کی قید سے چھوٹنے لگ رہا ہو. جو دنیا کی قید سے چھوٹ کے جا رہا ہے اپنی جنت کی طرف، تو یہ خوشی کا مقام ہے اس کے لیے. تو رو رہا ہے. واہ 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 واہ. وہ چپکا ہو گیا، خیر پڑیں گے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگا، ارے حضرت جی وہ میری روٹی پکایا کرتی تھی، وہ میری روٹی پکایا کرتی تھی. تو حضرت نے فرمایا، ہاں بھائی، جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا روٹی پکاتی پکاتی آئی تھی تیری ساتھ، ہے نا. مطلب ہے جس نے جب پالا تھا وہ اب بھی پال لے گا. وہ نہ رہے گی، گھر والی نہ رہے گی تو نہیں. جب بھی رازق اللہ تھا اب بھی رازق اللہ ہی ہے. وہ مر جائے گی جب بھی رازق اللہ ہی ہے. تو عجیب حال ہے. تو بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے موت کے وقت میں. کیوں؟ ایک نقش بندی خاندان کے بزرگ کا قصہ ہے. انہوں نے وصیت کی تھی جب میرا جنازہ لے چلو تو یہ ایک شعر پڑھتا ہوا ساتھ ساتھ چلے کوئی. کیوں صاحب، یہ بے اطمینانی میں کسی کو ایسی فرمائشوں کی سوچ سکتی ہے؟ اس کا جو بے اطمینان ہو، پریشان ہو، اسے سوچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہ باتیں تو خوشی ہی میں سوچتی ہیں. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء اللہ قدس سرہ کا قصہ مشہور ہے. جب آپ کا انتقال ہوا اور جنازہ لے چلے تو ایک مرید نے رنج کے غلبے میں کچھ اشعار پڑھ دیے. حضرت سلطان نظام الدین کا ہاتھ کفن سے ایک دم اندر سے اونچا ہو گیا. جوش میں، خوشی میں ہاتھ اونچا ہو گیا. تو یہ خوشی کی حالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو باقی بزرگوں کو اس دن بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ کچھ خوشی اس وجہ سے نہیں کہ انہیں حوریں اور جنت کی حویث ہوتی ہے، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں ایک محبوب کا دیدار نصیب ہوگا. حضرت عمر ابن فارس کا قصہ لکھا ہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا انہیں جنت نظر آئی سامنے، اللہ تعالیٰ نے جنت سامنے کر دی. تو آپ نے اس طرف سے منہ پھیر لیا، جنت کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا میری محبت کا اگر یہ میرا مرتبہ ہے آپ کے نزدیک اتنا ہی ہے جو مجھ کو نظر آیا تو میرے دن بیکار گئے. اگر میری ساری مصیبت زندگی بڑھنے کا صلہ یہ ہے جو سامنے دیکھ رہا ہوں جنت، تو میرے دن بیکار گئے. یعنی جان تو میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، جنت کو کیا کروں؟ جان تو میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، جنت کو کیا کروں؟ آخر جنت چھپ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کا نور نظر آیا اور اسی میں وفات ہو گئی. سبحان اللہ. کیسی موت ان بزرگوں کی ہوتی ہے. غرضے کے بزرگوں کی وفات کا دن ان کے لیے دن خوشی کا ہوتا ہے. اب لوگوں نے اس میں ایسی خرابیاں پیدا کر لی جس کی کچھ انتہا نہیں. تمام بیاہ شادی کے سے سامان جمع کرتے ہیں. اکثر جگہ رسم ہے بزرگوں کی قبر پر مہندی چڑھاتے ہیں، نقارے رکھتے ہیں، ستار بجاتے ہیں، سب بےہودہ چیزیں جمع کر رکھی ہیں. غریب مردے پہ تو بس چلتا نہیں، اس کی قبر کی گت بنائی جاتی ہے نا. وہ اللہ والے پہ تو بس چلتا نہیں.
اللہ والے کی قبر کی گز بنا رہے، کوئی لحاف ڈال رہا، کوئی چادر ڈال رہا، کوئی پھول ڈال رہا، کوئی باجے بجا رہا۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور عید میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک لوگوں کا جمع ہونا، دوسرے خاص دن مقرر ہونا، تیسرے خوشی۔ یہ 3 چیزیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر کسی خاص دن خوشی کے سامان کے ساتھ جمع نہ ہونا، حضور منع فرما گئے تھے۔ ہاں اگر اتفاق سے کبھی جمع ہو جائے اور یہ نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ حضرت کی وفات گو حضرت کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ہم کو تو اس سے ایک طرح کا رنج ہی ہے کہ حضور ہم میں نہیں رہے، پھر اس دن خوشی کیسی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اس طرح جمع ہونا درست نہیں، تو بتاؤ دوسرے پیروں کی قبر پر جمع ہونا اور طرح طرح کی خوشیاں منانا کیسے درست ہوگا؟ اور عجیب برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آج تک کوئی خاص دن جمع ہونے کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر کوئی دن بھی آج تک 1500 سال میں کوئی خاص دن جمع ہونے کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہم کو بھی حکم ہے کہ بڑا افطار کریں، یعنی آخری روزہ کھولیں، اس دن عید کریں، اور اس میں یہ باتیں ہونی چاہیے، ملاقاتیں کریں۔ عید کے دن کیا کریں بولو؟ نہیں، سگریٹ بیڑی جلا کے اپنا گھر بیٹھ جائیے گیس کے دروازے، حکا بھر کے بیٹھ جائیے دروازے میں۔ ملاقاتیں کریں، خوش ہوں، گلے ملیں، بہت سی خیرات کریں، سب اکٹھے ہو کر عیدگاہ جائیں، دو گانا نماز ادا کریں۔ تو غور تو کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے خوش کرنے کا کیا اچھا طریقہ مقرر فرمایا۔ اس میں نماز کا حکم کیا، دل کھول کر خیرات کرنے کی فرمائش کی، اور روزہ بھی، نماز بھی روز مرہ جیسی نہیں کہ اس میں تکبیریں زیادہ کر دی۔ عید کے دن اللہ اکبر 6 تکبیریں بلا دی، اللہ اکبر، روز جتنے نماز پڑھ لو چین سے، یہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ پتا خوشی میں مستا رہے ہیں، یہ خوشی میں مستا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 رکعت پہ 3 تکبیر، پہلی میں 3، رکوع میں جانے سے پہلے یہ اچھل کود درمیانی کیوں رکھی اللہ نے؟ تاکہ دل میں خوشی بھی رہے، دل بجک نہ جائے، ہے نا؟ یہ تو سب کو کرنی ہے بھائی، نہیں کرنی، چاہے کوئی جیل میں ہو یا کھیل میں ہو، چاہے بیمار ہو یا کچھ ہو، اسی طرح پڑھنی پڑے گی نا سب کو۔ تو غور کیجئے کہ نماز عید کی بہت سی عیدگاہ میں نماز ادا کرنا کتنا اچھا طریقہ مقرر فرمایا۔ اس میں نماز کا حکم کیا، دل کھول کر خیرات صدقہ کرو، اور روز مرہ کی طرح نماز میں نہیں بلکہ تکبیریں بڑھا دی۔ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک دین اور ایک طبیعت، اور جیسے طبیعت میں جوش پیدا ہوتا ہے اسی طرح دین میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دین کے جوش کا یہ انتظام کیا کہ اس دن اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اجازت دی اچھے سے اچھا لباس پہنو، امامہ باندھو، جی خوشبو لگاؤ۔ دیکھیے شریعت کا کیسا پاکیزہ انتظام ہے۔ افسوس اس شریعت کو لوگوں نے بھیانک صورت میں ظاہر کیا اور لوگوں کو اس سے ڈرایا کہ وہ اس سے دور دور رہنے لگے، ورنہ وہ تو عجیب دل لبھانے والی چیز ہے شریعت۔ یہ حکم تھے عید کے جو بیان ہوئے، باقی اور حکم جو عید کے ہیں وہ بہت مرتبہ بیان ہو چکے، جیسے چاند دیکھنے کی کوشش کرنا، چاند کی خبروں کے ماننے میں احتیاط کرنا، ہر جھوٹی سچی خبر پر دھیان نہ کرنا۔ لیکن صدقہ فطر کا اس وقت اتنا بیان کرتا ہوں، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو، قرضے سے الگ، اپنی ضرورت سے زیادہ سامان ہو، گھر میں برتن تانبے پیتل وغیرہ کے ایسے ہوں یا دھات کے ہوں، ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اپنی طرف سے بھی دے، اپنے چھوٹے بال بچوں کی طرف سے بھی دے۔ عورتوں کے ذمہ صرف اپنی طرف سے ہے، بچوں کی طرف سے دینا عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی طرف سے 2.25 کلو محتاجوں کو، فقیروں کو دینا، مگر ہاں جو کچھ وہ دے وہ کسی کی تنخواہ میں حساب نہ کرے۔ اگر کسی ان کی تنخواہ میں تمہارے ذمہ پیسے چاہیے، اس میں تم نے صدقۃ الفطر دے دیا تو تمہارے ذمہ سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ فطر تم کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ ہاں عید کے دن کی ایک خوبی اور یاد آئی، حدیث میں آیا ہے، جب لوگ عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جس مزدور نے اپنا کام اچھی طرح پورا کر دیا بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے بدلے میں تو مزدوری پوری دینی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں اپنے جلال اور عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی عزت کی قسم، آج میں ان کو بخشے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بولو قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات چیت بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور فرماتے ہیں بس لوگ اب بخشائے ہوئے لوٹ کر گھر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح سے عیدگاہ جانا نصیب فرمائے، بخشائے لوٹ کر گھر آتے ہیں۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد اب لوگوں کو سوچنا چاہیے عیدگاہ میں کیسی صورت بنا کر جانا چاہیے۔ اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، سب جگہ میں نے کہا، یہاں بھی کہا لوگوں کو کہ سب کرتا سلوائیں، سر پہ ٹوپی اوڑھیں، جی بے ڈھنگے یہودی اور عیسائی بن کے نہ جائیں عیدگاہ میں، مسلمان بن کر جائیں عیدگاہ میں۔ یہ کشمیوں سے پہنے پھر رہے ہیں، یہ سارے فیصلے ہم کروا رہے ہیں۔ اذانیں لاؤڈ اسپیکر میں چاروں طرف ہو رہی ہیں زور زور، اور نماز پڑھنے جانے کو مسلمان تیار نہیں۔ کتنے سال ہو گئے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے؟ 50-60 سال تو ہو گئے ہوں گے چلتے چلتے اس کا رواج، ان مسلمانوں کے کانوں پہ اثر نہیں۔ اب آ کے اللہ نے فیصلہ کیا ہے آدھے لاؤڈ اسپیکر اتار دو، آواز کم کر دو۔ کیوں؟ اب دیکھو اب میرے بندے کان لگاتے ہیں، اب بھی نہیں لگاتے، نماز روزے کی طرف آتے ہیں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارا جڑ سے بھی اکھاڑ سکتے، اور اکھڑتے جا رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر مسجدوں کا صفایا ہو رہا ہے۔ جب تو نماز یہ پڑھتے مسجد کیا کرے گی؟ جب تو نماز کو نہیں آتے اذان کیا کرے گی لاؤڈ اسپیکر میں؟ بند کرو۔ میں تو پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں سالوں سے، اور پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا، میں ان سارے لاؤڈ اسپیکروں کو اتار دو، بند کر دو۔ کیوں؟ جب تم سنتے نہیں، نہ سحری کی بات سنتے، نہ نماز کے لیے اذان سنتے، تو ان لاؤڈ اسپیکر لگانے کی، حی علی الصلاۃ چنگاڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بند کرو۔ یہ بستی جیسا حسین پور ہے، ساری بستی کے لیے ایک لاؤڈ اسپیکر کافی ہے نہیں بولو؟ لیکن ہر مسجد میں آئے گا، ہر مدرسے میں آئے گا، ہمارے یہاں بھی ہے، مگر ہم کبھی نہیں لگاتے، نہ اذان پڑھتے، نہ دعا کرواتے صبح کو اس میں کبھی۔ ہمارا مزاج شروع سے ہی نہیں ہے۔ میں تو اس کے خلاف ہوں، اور بلکہ منع کرتا چلا آ رہا ہوں سالوں سے۔ ہر جمعرات کو ایک کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، مسجدوں میں مدرسوں میں نعتیں ہو رہی، نظمیں ہو رہی ہیں، اور جزاک اللہ، اللہ جزا دے، آنے والی بلا کو ٹال دے۔ آنے والی بلا کو کیا ٹال لے گا؟ اور بلائیں آنے لگ رہی، آگے نہیں آگے مائک بند۔ بعض گاؤں میں سے تو لاؤڈ اسپیکر بالکل اتار دیے۔ بولو یہ ہمارے اعمالی تو کرا رہے ہیں یا کچھ کرا رہے ہیں؟ بول سکتے نہیں، بولنے کی ہمت نہیں، کیونکہ ووٹ ہم نے دیے کس کو؟ وہ بولے گا تو بولیں گے، ہم تو بول نہیں سکتے، ہمارے تو ہمت رہی نہیں، ہم تو غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے سننے کے بعد سوچنا چاہیے عیدگاہ میں کیسی صورت بنا کر جانا چاہیے۔ بتاؤ، اللہ کے ولیوں کی صورت بنا کے جانا چاہیے نہیں؟ سر پر ٹوپی ہو، امامہ بندھا ہوا ہو، پگڑی بندھی ہوئی ہو، ہے نا، اور اس سے بزرگوں کی شکل بنا کر عیدگاہ میں جاؤ، تو کیا خبر اللہ تعالیٰ کو اس نقل پر ہی پیار آ جائے، اس نقل پر ہی پیار آ جائے۔ ایسی صورت سے جانا چاہیے کہ اس کی مہربانی کے لائق تو ہوں۔ افسوس ہے اکثر لوگ صورت بھی گناہ گاروں کی بنا کر جاتے ہیں، داڑھی کھرچوا کر، خوب منڈوا کر یا کترواتے ہیں۔ انہیں ضرور چاہیے آج ہی سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے خط روک لیں، ہمیشہ کے لیے نہ ہو سکے تو دوستو عید اور بقرعید کے گزرنے تک تو کم از کم داڑھی رکھ لو۔ جو داڑھی کٹوا رہے ہیں، منڈوا رہے ہیں، حضرت کتنے افسوس سے کہہ رہے ہیں کم از کم عید کا دن تو گزر جائے، بقرعید کا، عید کا، کہ عیدگاہ میں تم صورت اپنے نبی کی لے کے جاؤ، اللہ والوں کی صورت لے کے جاؤ، کیا خبر اللہ کو پیار آ جائے اسی پر۔ ان وقتوں میں بڑی حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی۔ میں کہتا ہوں اگر داڑھی نہ منڈوائی جائے تو کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے، اور منڈوانے سے کوئی نفع بھی نہیں ہوتا، پھر اس بے لذت گناہ سے کیا فائدہ؟ فضول خدا کے سامنے ذلیل بھی ہوئے اور دنیا میں کچھ مزہ تک بھی نہ آیا۔ اسی طرح بعض لوگ ریشمی لباس پہن کر عیدگاہ میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ریشمی لباس جو ہے پہن کر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نہ خود پہنو، نہ اپنے لڑکوں کو پہناؤ۔ صاحبوں، کیا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے کوئی آدمی اپنے کو باغیوں کے کپڑوں سے سجا کر جائے گا یا باغیوں کی شکل بنا کر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا خدا کی بڑائی دنیا کے بادشاہوں کے برابر بھی نہیں ہے۔
اس کو سوچو اور اللہ کے عذاب کو نظروں کے سامنے رکھو، ان سب خرافات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ایک جگہ گھر ہم گئے، وہ کہنے لگے گھر تک چلے جاؤ، چلو اور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یاد کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ مطلب ہوگا، کون یاد کرے کسی کو؟ کون یاد کرے ہے؟ بابل کے باتیں تو کہا کرے منہ پھٹ، جب پوچھے کریں بھائی کیسے آئے، یہ خیریت میں کون آئے؟ خیریت میں کون آؤ؟ اچھا بات مصیبت میں مبتلا رہو تم تاکہ جلدی جلدی آؤ، یہ دعا کروانا آئے گا یہاں؟ کیا ہمیں ایک مصیبت سے نکال لو، دوسری مصیبت میں اللہ پھنسا دے، پھر تمہارے پاس جلدی جلدی آئے؟ تو بعض تو منہ پٹ جو کہتا ہے اجی خوشی میں کون آوے، خیریت میں مصیبت میں یہاں میں وہاں، چلو بتاؤ کیا مصیبت پڑی کہ یہ پڑی، یہ ہو رہی ہے، یوں آنا ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ والوں کے پاس جانا بھی مصیبت کے وقت میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے۔ نماز ہی پڑھے گا تو اس لیے نہیں کہ جب تو نماز ہی پڑھ رہے پھر بھی بکری نہیں ہو رہی، تو بکری ہو یا نہ ہو نماز تو فرض ہے بھائی، نماز تو فرض ہے۔ تو باغیوں کی شکل بنا کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فرمانبرداروں کی شکل بنا کر جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو دھوکے میں آ نہیں سکتے، مخلوق تو دھوکے میں آ سکتی ہے۔ ایک بہروپیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دیا، معلوم ہو فلاں جگہ جا رہے ہیں، ادھر کو بادشاہ سلام جنگ میں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہ پہلے سے جا کے بیٹھ گیا وہاں مہینے پہلے ہی، اور سکہ جما لیا وہاں، نہ کسی سے کھانا نہ کسی سے لینا، اپنا اللہ اللہ کرنا، باقی خیر سے اللہ۔ اب لوگ آئے لو جی سائیں جی، لو جی یہ آٹا لے لو، یہ روٹی لے لو، یہ کوفتے لے لو، بریانی لے لو، کچھ لے لو، چلو بڑا اللہ والا ہوئی کہ اب تو کسی کو لیتا ہی نہیں، کوئی پیسے دینے جا پیسے کو دھتکار دے، ایسے دم کر دو، لا دم کر چھوٹ، اب 100 پہ دم کرا، ایک آدھا تو ٹھیک ہوئے گا، ہے نا، ایک آدھا تو ٹھیک، اچھا خاصا سکہ جم گیا، چاروں طرف سے دنیا آنے لگی، بھیڑ آنے لگی، اور وہ دھمکاتا چمکاتا لیتا کسی سے کچھ نہیں۔ بادشاہ کی جب سواری ادھر سے گزری تو اس بستی میں پوچھا یہاں کوئی اللہ والے ہیں، کوئی مدرسہ ہے؟ کہا جی یہاں مدرسہ تو ہے نہیں، اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ اچھا چلو ملاقات کریں۔ جا کے بادشاہ پیچھے گھوڑے روک کے اور اتر کے پیدل ان کے پاس تک گئے، انہوں نے وہ تو انتظار میں تھا ہی بہروپیہ وہ دن کب کو آئے گا، آ گیا آج دن۔ تو بادشاہ نے آ کر کے بیٹھ کے سلام کیا، مسافہ کیا، دعائیں کی درخواست کی، اور پھر کچھ مسئلے پوچھے، ایک دو سوال کرے حضرت سے۔ تو حضرت صاحب نے، بہروپیہ صاحب نے بڑے اچھے طرح سے جواب دیے، مضبوط ٹھوس جواب دیے دلائل کے ساتھ۔ اب اورنگزیب بھی عالم باللہ تھے، اللہ والے تھے، عالم تھے۔ کمال ہو گئے بھائی، باقی تو بڑا پہنچا ہوا آدمی۔ بہروپیہ چونکہ سب فن یاد کرتے تھے، پہلے سارے فن سیکھتے تھے پہلے بہروپیہ جب بہروپی بنتے تھے۔ اب تو ملتان بھی لگائی اپنا وہ پونجڑا سے لگا لنگوڑ کا، اور پھرے سڑکوں پر وہ چندہ، یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے نا۔ بہروپیہ تو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا ایک کاندلے میں، 21 دن تک اس نے روپ بدلے، روزانہ 21 دن تک، اور 21 ہی روپ بنا کر آیا، کوئی کچھ دیتا بالکل نہیں جاتا، بس 21ویں دن آیا تھا لینے کے لیے اپنا انعام۔ ہر دن جس روپ میں آتا تھا کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ وہی بہروپیہ، کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ بہروپیہ ہے۔ ایک اس کا جو ہے دو اس کے روپ تو مجھے ایسے اب تک یاد ہیں بچپن سے ہم نے جو دیکھے تھے، ہے نا۔ وہ یہاں کوئی سانپ کو باندھ رکھے، نکلی ہوتے ہیں نا بڑے سے کہ سانپ، یہاں باندھ رکھے، گلے میں ڈال رکھا، اجدھا وہ بنا کے اس کا چونڈا بنا رکھا پورا، اس طرح سادھو ہوتے ہیں ان کے گرو، گھنٹال سے ہوتے ہیں وہ، سانپوں کو گلے میں ڈال لے گئے، ہاتھوں پہ لپیٹے ہوئے یوں، اور یہاں کو لپیٹ رکھا جائے، اور گلے میں ایک گھنٹہ ڈال رکھا ہے، گھٹنے پہ آگے لگ رہا ہے وہ گھنٹہ، اور دھوتی کر رکھی ہے اپنی گیروے رنگ کی پیلی، اور وہ آیا اور ہر دکان پہ جا کے کھڑا ہو کے ایک دم پیر مارتا ہے، وہ گھنٹہ بجتا وہ، اور بم بم بولے جو کہتے ہیں، وہ جو ڈر جاتا ہے کون گرو جی ہیں، یوں کرا آگے چلتے تھے، تم بہروپیہ ہوگا جب پتہ چلتا۔ ایک دن دیکھا بہترین قسم کی داڑھی، بہترین قسم کی جو ہے چشمہ لگا ہوا، اور بہترین قسم کی پگڑی بندھی ہوئی، اور اس کالا کرتا، کالا تہبند، اور ہاتھ میں کاسا لیے ہوئے، اور چلا جا رہا ہے، اور آ کے ہر دکان کے سامنے صدا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، اور صدا تو یاد نہیں رہی ہے، آج نہیں آ رہی ہے نا۔
تو اشعار پڑھ رہا تھا کچھ، وہ بڑے مبارک، بڑا مستی آتی جو سن کر ایسے اشعار، نظر نیچے بالکل درویشوں کی طرح، اور وہ شعر پڑھا آگے کو چلتا ہوا شعر پڑھا، جب پتہ چلتا تھا کہ وہ ہی تو ہوا ہے بیروپیہ ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا. ایسا اللہ والوں کی شکل میں بالکل نہیں ہو کر نظریں نیچی نظریں اوپر ہی نہیں ہے، چلا جا رہا ہے. 21 دن تک روپ بدلے. ایک دن ایسا روپ بدلا، کار میں بیٹھ کے ڈپٹی صاحب کے وہاں پہنچ گئے، ڈپٹی بن کے تھانے میں، اور جا کے تھانے والوں کو جو دھمکایا چمکایا بری طرح سے. اب بھاگے پھرے سارے پولیس والے، دروغہ بھی کو سب بھاگے پھرے، چرخا بنا دیا صاحب کو. جب سارے کے سارے دیکھا ہاں ہولیے صحیح، آ گئے سلام جی تیرا نہ آ سکتے ہوائی خراب کر دی سب ہے نا. تو انعام دینے لگے، نہیں لیا اپنے ٹائم پہ انعام. تو بہروپیہ تھے، اب کہاں بہروپیہ، یہ ایسا بہروپیہ تھا. بادشاہ اورنگزیب عالم ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہا ہے دلائل کے ساتھ جواب. وزیر سے کہا بھائی قابل آدمی معلوم ہوتا ہے، اب تو فرصت نہیں ہے، ہمیں جلدی ہے، پھر کسی اور فرصت میں آئیں گے جب ان سے ملاقات کریں گے. اچھا حضرت دعا کی درخواست سے ہم اہم مہم پہ جا رہے ہیں، دعا فرمائیے گا. بہت اچھا. جب چلنے لگے، وزیر سے لے کے ایک تھیلی 100 اشرفیاں اس میں بھری گئی، 100 اشرفیوں کی تھیلی ان کے حوالے کی. حضرت یہ ہدیہ میں قبول فرما لیجیے. بھائی گورا، اور گور کا کہنے لگا ہمیں اپنے طرح سے دنیا کا کتا سمجھتا ہے. اورنگزیب بادشاہ عالمگیر، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جن کا فتح عالمگیر مشہور ہے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے حافظ، جن کی لڑکی بھی حافظ قرآن، اور ہندوستان کا بادشاہ. لیکن وہ بہروپیہ کیا کر رہا ہے، اپنے طریقے سے ہمیں بھی دنیا کا کتا سمجھتا ہے. اٹھا اس کو یہاں سے. فون اٹھا لیا اور معتقد ہو گئے. تو بڑا ہی پہنچا ہوا آدمی ہے بھائی، بڑا اللہ والا آدمی ہے. دیکھا آپ نے. آج جب وہ جا کے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے ہو لیے، اور بہروپیہ صاحب اٹھ کے گئے اور جا کے وہ سر سے پگڑی اتار کے ڈال دی اور جا کے کھڑے، جا پنا سلام ہیں. بادشاہ یہ کہنے ہیں تو تھا؟ کہاں جی میں ہی تھا. کہیں اچھا باقی بھائی. اور آپ نے جو فرمایا تھا جب بادشاہ بنے تھے، تیرا ہے کمال دھوکہ دینا، جب تو دھوکہ دے گا تجھے انعام ملے گا، ورنہ انعام میں دینے والا ہوں نہیں. میں قیامت میں حساب کیسے دوں گا؟ کہیں بہروپیہ کو بھی روپے دیے تھے، کیوں دیے تھے ناجائز جگہ؟ تو میں تو جب تجھے جب دے سکوں تو مجھے دھوکہ دے دے. تو انہوں نے کہا واقعی بھائی آج دھوکے میں آ گئے، آج دھوکے میں ہم آ گئے. لے نکال کے 1 روپیہ اس کے حوالے کیا. بڑا اچھلا، بڑا خوش ہوا، سر پہ لگایا کچھ. کہنے ٹھہر جہاں تو 1 روپے لے کے تو اتنا خوش ہو رہا ہے، اور وہ جو ہم تھیلی تجھے 100 اشرفی کو دے رہے تھے وہاں، جب تو سلام کر لیتا بعد میں فرض ہے ہم واپس تھوڑے ہی لیتے، تو تو نے وہ کیوں نہیں لی تھی، قبول کی؟ تو اس نے کیا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا بعض سلامت، جن درویشوں کا اللہ والوں کا میں نے روپ بدلا تھا، اس روپ میں اس چیز کا لینا ناجائز تھا. اگر میں لے لیتا تو روپ ناقص ہو جاتا. اللہ والے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے اس طریقے سے، لالچ نہیں کیا کرتے مخلوق سے، تو وہ روپ نقل ہو جاتا، اصل نہ رہتا. اس لیے میں نے واپس کر دیا، قبول نہیں کیا. اور حضور جو میں نے گستاخی کی وہ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کہا اپنے کو کتا سمجھتا ہے، دنیا دار کتا سمجھتا ہے اپنا، معافی چاہتا ہوں. اور یہ 1 روپیہ جو مجھے ملا ہے بادشاہ کی طرف سے، یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ بطور انعام کے ملا ہے. میرے لیے سرخروش ہے، سارے ملک میں جو ہے میرا نام روشن ہوگا کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا جس شخص نے وہ 1 روپیہ کا انعام ہے. تو بڑا کمال حاصل ہوا نہ ہوا. تو اللہ میاں کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن روپ بنا کر بہروپیہ اس کی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، روپ بنا کے آ جاؤ. سمجھے نہیں؟ جو داڑھی جن کے نہیں ہے نیت کر لو کہ انشاءاللہ داڑھی رکھ لیں، آج سے ہی خط بنوا لیں گے، 2-3 دن ہیں، اور نیت کر کے جائیں گے. عید کے بعد تم جانو کٹواؤ گے یا کیا کرو گے، تم کھرچواؤ گے، تم جانو. لیکن کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ کو اسی نقل پر پیار آ جائے. اللہ والوں جیسی پگڑی باندھ لینا، کرتا پہن لینا اور عیدگاہ میں چلے جانا، جی جا کر کے بعد ہو کر اللہ سے لو لگا کے مانگنا. اللہ تعالیٰ کو کیا خبر کہ کس وقت کی ادا پسند آ جائے. فرعون جب مر گیا پانی میں ڈوبا دیا اللہ نے، تو سارے بنی اسرائیل عجیب وہ تو خدا تھا
وہ تو جان بچا لی ہوگی، کہیں کو بھاگ گیا ہوگا، وہ کہاں مرے، کیونکہ بنی اسرائیل کو ستا رکھا تھا اور یوں کہتے ہیں اس کی موت ہی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے دل میں شک ہو رہا ہے وہ تو جان بچا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اندر سے اوپر کر دیا، سب فوجی زمین پہ غرق، صرف فرعون کی لاش اوپر تیرائی۔ جب تیرنے لگی تو باہر کنارے پہ پانی نے پھینک دیا، تو اس کی لاش آج تک موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو مصر کے عجائب خانے میں جاتے ہیں، یہ سنا ہے کہ پہلے دل کا چیک اپ ہوتا ہے، جب اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں کہ اس ڈھانچے کو دیکھ کے، اس کی شکل کو دیکھ کے برداشت بھی کر لے گا نہیں کر لے گا، دل میں دم بھی ہے کہ نہیں، یا دم بخود ہو جائے گا۔ جب جانے کی اجازت دیتے ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی شکل کو تو غصہ میں تو تھے جلال میں، جی چاہ رہا تھا کہ تھپڑ بجاؤں اور منہ پہ اس کے، آج آیا یہاں مر کے، لیکن غصے جلال میں تو دیکھا چہرے پہ نور برس رہا ہے، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہے۔ اب آئیے اور حیرت میں پڑ گئے، کہا یا اللہ ایسا نالائق ظالم، اس کے چہرے پر اتنا نور کیوں برس رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس داڑھی کی وجہ سے ہم نے اس کے چہرے پر نور برسا رکھا۔ بتاؤ، جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن چہرے پر داڑھی ہونے کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کے چہرے پر نور برس رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ جواب دیا، اس کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، کاٹ کاٹ کے داڑھیوں کو نالیوں میں بہاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ کہہ دوں، اپنے بزرگوں کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، جب پڑھا کرتے تھے، جہاں عید کا چاند نظر آیا، ہمارے محلے میں مکان کے قریب ہمارے استاد صاحب کا مکان تھا، جتنی لڑکیاں وہاں پڑھتی ساری لائن لگا کے آتی تھی، اور آ کے ایک ہنگامہ ہوا، استانی جی السلام علیکم، استانی جی السلام علیکم، ایک ہنگامہ ہوتا تھا سلام کر کے، تو استانی جی خوش ہو رہی ہیں، بازی عیدی تو پہلے ہی دے دیتی تھی، عید سے 2-4 دن پہلے عیدی جمع کر لیتے تھے بچوں سے، عیدی لاؤ عید آ رہی ہے، جمع کر لیا کرتے تھے استاد لوگ۔ تو اب تو سلام کرنے عید کا آ رہے ہیں، تو بولو استاد خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس زمانے کی پڑھی ہوئی بچی ہیں جو پڑھی ہوئی تھی، آج دیکھو کیسی کامیاب ہیں، ان کو کھانا بھی آ گیا، سینا پرونا بھی آ گیا، پکانا بھی آ گیا، سلیقہ بھی آ گیا، کیونکہ انہوں نے سب سیکھا ہے ان بزرگوں کے یہاں۔ یہ کیفیت دیتی ہے۔ دن میں جو لڑکے ہوتے تھے وہ کوئی سیٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی ویسے نقد عیدی لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، استادوں کو سلام کرنے جا رہے ہیں، تو بولو استادوں کو جب سلام کرنے جائیں گے، اگر 500 روپے بھی دیا آج کے حساب سے تو کتنے بیٹھیں گے؟ جس کے جتنے شاگرد ہوں گے سارا ملے گا نہیں ملے گا؟ جی خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اور ہم نے اپنے حضرت کے ہاں دیکھا جلال آباد، اللہ اکبر، عید کے دن بھی، عید سے اگلے دن بھی، دوسرے دن، ایک دفعہ ہم 7 دن کے بعد پہنچا میں جلال آباد، کام کو جب ڈرا کاندھے چلا گیا تو 7 دن کے بعد پہنچا، ورنہ تو میں عید کے اگلے دن ہی جا کے سلام کرنے جا کرتا تھا حضرت کو، عید کا سلام کرنے، جو کچھ دینا ہوا ہدیہ میں پیش کر دیا۔ تو جب ہم پہنچے تو اب عید تو پرانی ہولی، اب عیدی کا کیا مطلب؟ لیکن ایک صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے نکال کے وہ اور ہاتھ میں روپے رکھ لیے 100 روپے، اب سے 40-45 سال پہلے 100 روپے کا کیا قیمت تھی، تو 100 روپے نکال کے رکھ لیے اور دینے کو نہیں سوچ رہے، تم ذرا سا چھیڑ سی ہو جائے تو تم۔ حضرت جی نے دیکھ لیے، فرمایا لاؤ لاؤ لاؤ، جانتا ہوں ہر سال دیا کرتے ہو۔ بڑا خوش ہو کر حضرت نے ان سے لیے اور لے کر کے بڑے اچھے، ان کا جو ساتھی تھا اس نے بھی جیب میں سے نکال لے، پھر دیکھ کے جب حضرت نے اس طرح خوش ہو کے لیے، وہ نے 100 روپے نکال کے حضرت کو پیش کیے، تو حضرت نے فرمایا ارے اچھا، واہ 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 جی، بڑا خوش، یوں لگایا سینے سے، یہاں لگایا پیشانی پہ لگا کے، فرمایا لو اب جیب میں رکھو ان کو میری طرف سے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس ترکیب سے کر کے ہیئر پین سے واپس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیت کر کے آیا تھا گھر سے ہدیہ دینے کی، اور انہیں اس کی نیت ہوئی دیکھا داکھی سے، اس لیے اس کے قبول نہیں ہوئے، اس کے قبول ہوئی۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دونوں میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ فرق کر دیا۔ ایک بڑے میاں نے 100 روپے دیے تو حضرت سے نے کہا جانتا ہوں تمہاری حیثیت کو، اتنی حیثیت نہیں ہے، غریب آدمی ہو، اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت نے 40 روپے رکھے، 60 واپس فرمائے۔ دیکھا، ایک سے تو یوں کہہ رہے ہیں لاؤ لاؤ ہر سال دیا کرتے ہو، تو جو آدمی یوں دیکھے گا یوں کہے گا یہ کیسے حضرت جی بھائی،
نہیں جو خود مانگ رہے تھے وہ صحیح خود مانگ رہے ہیں. اور جو اس حالت کو دیکھے گا کہ اس نے دیے اور چچکار کے اور لے کے واپس کر دیتا کہ لو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو, بڑے اللہ والے کسی کا قبول ہی نہیں کرتے, یہ کیا سمجھے گا. اور جس نے اسے دیکھا کہ آدھے رکھ کے 40 رکھ کے 60 واپس کرے, کہیں گے بڑے اللہ والے ہیں بھائی, غریب آدمی کی رعایت کی, جو اس میں کوئی بہنا جائے پر تکلیف نہ اٹھائے, ہر آدمی کی مزاج کی رعایت رکھتے ہیں. تو کون سمجھے گا بزرگوں کے مزاج کو؟ جو پاس رہے گا وہ سمجھتا رہے گا. آج کچھ سمجھ میں آئی, کچھ سمجھ میں آئی, پرسوں کچھ سمجھ میں آئی. تو انہوں نے یہ بھی دیکھا, ایک آدمی لایا تھیلا, کہا حضرت یہ کیا ہے اس میں؟ کہ حضرت اس میں عیدی کا عیدی ہے. اچھا سکھ کی عیدی ہے, بہت اچھا. اور چھوارے وغیرہ سکھ کی عیدی لا کے بھیج, جیسے تم جاتے ہو اپنی لڑکیوں کے یہاں بھیجتے ہو. اللہ والوں میں تو تعجب میں گئے تھے, اب سے 3 سال پہلے تقریباً 29ویں تاریخ تھی, بڑھانے کا ایک غیر مسلم ہندو ٹیلر جی ایک کٹا لے کے یہاں بھراوا لا کے یہاں ٹیکا. بھائی کیا معاملہ ہے, کیا لایا؟ ان سے گیہوں لایا ہوگا شاید. تو کہنے لگا یہ عیدی لایا جی تمہارے واسطے. میں کہا عیدی؟ کہا کیا ہے اس میں؟ اب جو کھول کے دیکھا عیدی کا سارا سب سوئیں بھی اس میں, چاول بھی اس میں, اور گھی بھی اس میں, اور اس میں کاجو بھی اور بادام بھی اور جو بھی کچھ ہوا کرتا ہے وہ سارا کا سارا اس میں. ایک ہندو میں کہا اللہ تیری شان کے صدقے تو کس سے دلوا دے؟ مسلمانوں سے نہ دلواوے, ہندو سے دلوا دے. ایک دفعہ میں فصل کے موقع پر جہاں طے تھا غلہ گاؤں میں سے نہیں آیا, کہیں سے نہیں ملا, کسی نے نہیں دیا. تو بیچارہ وہ تھا, مر گیا وہ. بخشش کی تو دعا تو کر نہیں سکتے, اس کی اولاد کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے, اس کے خاندان کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ. تو شدت تھا سیانیوں میں. ایک بوری اپنے نوکر سے اٹھوا کے گھر پہنچائی, گیہوں کے گھر سے پہنچا کے اسے پتہ چلا مسجد میں اعلان ہو رہا تھا اور کسی نے گیہوں حضرت کا نہیں دیا. تو ایک بوری گیہوں اپنے آپ نوکر سے رضوا کر گھر پہنچوائی. میں کہا یا اللہ تیری شان کے صدقے مسلمان نے سے نہیں ملا تو اللہ ہندو سے دلوا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ ہمارے گھر سے کہنے لگے تم کہتے ہی نہیں کیوں, تو متولی میں تو تمہارا ڈکرا دیتے ہیں, تقاضا کرو. اب میں نے جب انہوں نے مجھے تقاضا شروع کرا, میں نے جا کے متولی کو تقاضا کر دیا. متولی نے کہا لوگ تو دیتے نہیں, چلو اپنے گھر سے دے دوں. بیچاروں نے اپنے گھر سے 4 دھڑی گیہوں اکٹھا کر کے وہ ڈلا کے دے دیا کہ لو جی میں اپنے گھر سے دے رہا ہوں, میں کس سے مانگوں, جو کوئی دیتا نہیں. اب وہ گھر کے کچھ وہ اداس سا تھا وہ چھت پہ ڈال دیا. اب یہ ذرا سرسوری وغیرہ جو صاف وغیرہ سوکھ جائے گا اور کل کو پسوا لیں گے. اب وہ صبح مسجد میں بچہ آیا گھر سے بھاگا ہوا, کہنے لگا گھر بلایا. میں نے کیا خدا خیر کرے بھائی, بے وقت کیوں بلایا؟ اب میں گیا گھر, کہنے وہ جو رات جو گیہوں اوپر اکٹھا کر کے رکھ دیتا تو رات چوری کر کے لے گیا کوئی, سارا ہی لے گیا کوئی. اب میں نے دیکھا کہاں کو اترا ہوگا تو گیہوں کے دانے بکھرتے جا رہے ہیں سامنے. میں نے کہا کون چھوڑ دور تو گیا میں پیڑ پہ. پھر میں چھوڑو پر کہیں کے چکر میں پڑے. میں نے کہا چھوڑو, مجھے اتنی فرصت نہیں. میں اس کے پیڑ پکڑتا پھروں اور اسے ڈھونڈتا پھروں, کون لے گا کون لے گا. اللہ نے بھیجوایا تھا, اللہ ہی نے وہاں کو بھجوا دیا. اب میں کیا کروں, تو نے تقاضا بھی کیا تھا اور اس کا مدمان ان کے ذمہ رہا تھا مقتدیوں کے. پھر الزام تو تھا کہ کیوں نہیں دیا تم نے, وہاں سے بھی وصول کر لیا اور پھر چھوڑ لے گیا, اسے اٹھا کے ہمارے مقدر کا نہیں تھا. اس میں بھی اللہ کی بہتر آئی ہے. کہنے لگی اب کیسے ہوگی؟ میں نے کہا کیسے ہوگی, زندگی ہوگی, کھانے کو انتظام کرے گا, نہیں ہوگا بلا لے گا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ٹائم پورا ہو جائے سارا, ہے نا. زندگی ہوگی دے گا تو بھائی, اور نئی زندگی ہوگی تو کہہ دے گا آ جاؤ, بس ختم ہوگا تمہارے دنیا میں روزی رزق. تم الائچی کا پانی منہ میں ڈال لو, حلق سے نیچے نہیں اترنے کا اگر تقدیر میں نہیں رہا موت کے وقت. بس جمعرات کا دن تھا, جمعے کے دن عمر پور کا ہے بیچارہ ایک ارشاد قریشی, بس وہ گھر پہ کٹا سائیکل پہ رکھ کے لایا گیہوں کا 4 دھڑی اناج, 4 دھڑی اوپر ہی ہوگا, لا کے گھر. میں نے بھائی اب کیا موقع گیہوں کا, کیسے؟ کہنے جی جب سے رکھا فصل سے ہی آج پہنچاؤں بھائی, موقع ہی لگ گیا. آج میں سوچا میں پہنچا کے ہی آؤں گا. بس سائیکل پہ رکھ کے رکشا میں کوئی گدی میں کوئی نکال کے سائیکل لایا اور لا کر کے وہاں وہ گیہوں پہنچایا. میں نے کہا لو اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا, یوں منظور تھا.
اللہ کو حق ہے نہیں امتحان لینے کا؟ ہمیں حق نہیں ہے اللہ کا امتحان لینے کا۔ بسم اللہ پڑھ کے میں آگ انگارہ ہاتھ میں لوں، بسم اللہ دیکھو پھونکے گئی، ہمیں آزمانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، تمہاری بسم اللہ اس درجے کی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ عید کا جو موقع خوشی کا موقع ہے، اسی لیے عید گاہ میں جانے سے پہلے فطرہ دینے کا حکم ہے۔ غریبوں کو دو، یتیموں کو دو۔ تمہیں پتہ ہے اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں آج اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہو، اس کے کپڑے بنا دو یتیم بچے کے، اس کی بھی انگلی پکڑ کے تم عید گاہ میں لے جاؤ، بولو اللہ کتنا خوش ہو۔ اس بچے اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہو، اس یتیم بچے کو پڑوسی کو بھی پیار کرو، اس نیت سے کرو کہ اللہ راضی ہوگا۔ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا، جس نے سر پہ کو بال پہ ہاتھ پھیرے گا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ اور آج اگر کوئی یتیم بیوہ کی کو دے کر بچوں کے کپڑے سلوا کے عید گاہ لے جائے گا تو اب اگلے دن یہ سوچے گا بیوہ میری طرف کو دیکھ کے نہیں دیکھتی۔ ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان سے اللہ راضی کہاں ہوگا؟ یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ضروری باتیں سنا دی گئیں، پھر کہتا ہوں بہشتی زیور میں جو عیدین کا بیان ہے اس کو پڑھوا لینا، سن لینا گھر جا کے۔ عیدین 11ویں حصے میں عیدین کا بیان ہے، اس کو پڑھ لینا، سن لینا۔ اس میں سنتیں بھی ہیں، اس میں طریقہ بھی ہے، نماز کا بھی طریقہ لکھا ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ میں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، عورتیں بھی جایا کرتی تھی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ اس لیے جاتی تھی کہ کیا خبر کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، دین سکھانا ہے، تو دین سیکھنے کی نیت سے صحابہ وہاں پہنچتے تھے۔ اس کے بعد وہ ضرورت نہیں رہی، دین مکمل ہو گیا، اب اپنے گھر میں رہ کے سیکھو۔ مدینہ شریف میں آج بھی عورتیں ایک طرف نماز پڑھتی ہیں مسجد میں، مرد ایک طرف پڑھتے ہیں جی۔ اور مکہ شریف میں سب رل گڈا یہ معاملہ، اگرچہ پولیس اٹھایا کرتی تھی عورتوں کو، وہاں چلو عورتوں میں، عورتیں مردوں میں گھسی بیٹھی رہتی، وہیں ایک جگہ رہتی۔ طواف بھی ایک جگہ کیا جا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں روزے مبارک پر حاضری میں صبح کو کچھ ٹائم مقرر تھا، گھنٹے 2 گھنٹے کا، تو اس میں پردہ لگا دیا جاتا، عورتیں جاتی تھیں روزے مبارک پر، مرد بھی جا سکتے تھے۔ یہ احتیاط ان جہاں تک تھی وہاں کی ان لوگوں نے۔ تو اس لیے یہ بہشتی زیور بڑا عجیب کتاب حضرت تھانوی لکھ گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو 11ویں حصے میں عیدین کا بیان لکھا ہوا ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا اور سن لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ عیدی اگر کسی کو دو تو عدل بدلے کی نیت سے نہ دینا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمدردی محبت بڑھانے کے لیے دینا، سمجھ بھائی۔ اگر کسی بچے کو بھی دو گے 10 روپے 100 روپے دو گے تو اسی نیت سے دینا، اللہ راضی ہو جائے اور یہ بچہ خوش ہو جائے، اس کے ماں باپ خوش ہوں گے، ہے نا۔ دادی اماں، اچھا ایک بات ہو یہ کہہ دوں، جس میں بڑے بیٹھے ہو، کسی کا دادا بیٹھا ہے، بابا بیٹھا ہے، بڑا دادا بھی بیٹھا ہے بازوں کا، تو اور تم نے ان پلے ان کو بیچارے کو کچھ ہے نہیں، کیا کرے وہ؟ تو 1000-2000 روپے اس زمانے میں اگر اللہ دے، کھلے 10-10 کے 20-20 کے نوٹ، 100 کے 50-50 کے، ان کو جیب میں ڈال دو۔ بولو ابا یہ بچے سلام کرنے آئیں گے، بھائیوں کے بچے بھی آئیں گے، ہمارے بچے بھی آئیں گے آپ کو سلام کرنے، ان کو عیدی کے نام سے کچھ دے دیو تاکہ ان کا جی خوش ہو جائے۔ اب دادا کو تم نے اپنے باپ کو روپے دے دیے 1000 2000 500 کھلے 10-10 5 کے 20-20 کے۔ اب دادا کے اب بچوں کو جب کپڑے پہن لی تو اب آپ کہنے اپنے بچوں چلو جاؤ دادا جی کو سلام کر کے آؤ، بیٹھے ہو جاؤ دادا جی کو سلام کر کے آؤ۔ اب بچے آ رہے ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، پوتیاں آ رہی ہیں، دیوتیاں آ رہی ہیں، دادا جی نانا جی السلام، نانا جی کا سلام، اچھا سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ سکھ کا پیار کون برداشت ہونے کرے بھائی؟ آج ترسا سلام ہو، ترسا جواب ہو تو کچھ ملے گا بھی۔ اور جب ہاتھ پھیرا سر پہ چمکارا اور ادھر سے نکال کے 50 کا نوٹ دے دیا اسے بچے کو تو بچہ خوش ہوگا، خوش ہوتا ہے۔ نانا جی نے 50 روپے دیے، دادا جی نے 50، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ایک تو خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اور سارے سال یہ دادا جی کو سلام کرتے رہیں گے، کیونکہ عید کو عیدی یاد رہے گی، دادا جی نے 50 روپے دیے تھے عید کو۔ اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ہم دادا کو سلام کیا کرتے تھے، ہمارے دادا ہمیں دیا کرتے تھے، تو پھر یہ بھی آگے اپنی اولادوں کو اس طرح دیں گے، تو رسم اچھی ہوگی بری ہوگی؟ جب دادا کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوتا
بیچارہ خالی ہاتھ پھیرے گا، بچے کیا خوش ہوں گے خالی ہاتھ پھیرنے سے؟ تو تم اپنے بڑوں کا بھاؤ بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی بھاؤ بڑھائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اپنے بڑوں کا بھاؤ بڑھاؤ، دادا پردادا کا بھاؤ بڑھواؤ، اپنے بچوں کو سے بڑھاؤ، اس طرح سے بڑھواؤ تاکہ تم جب بڑے ہو جاؤ، دادا بابا بن جاؤ، خدا کرے، تو تمہارا بھی بھاؤ اسی طرح بڑھے. دادی بیٹھی ہیں، جاؤ دادی اماں کو سلام کر کے آؤ. اب دادی سلام بھی پیار بھی کر رہی ہے اور عیدی بھی دے رہی ہے. بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں، کتنے خوش ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر دادی کے پلے کچھ نہیں تو یوں کریں کہ دادی کب کو مرے گی بڑھیا. ماں یوں ساس وہ جو بہو ہے وہ یوں کہہ رہی ہے بچوں کی ماں کہ بڑھیا کب کو مرے گی. سارا رمضان کوستے ہو گیا تو بچے کیا کہیں گے؟ بڑھیا کو سلام کرنے جائیں گے. یاد رکھو یہ ایسی کم بخت عورتیں جب یہ بوڑھیا بوڑھی ہوں گی تو پھر ان کو بھی ان کی بھی اسی طرح سے مٹی پلید ہوگی جیسے یہ اپنی ساس کی کر رہی ہیں. جیسی کرنی ویسی بڑھنی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی فائدے کی باتیں کان میں پڑ گئی نہیں پڑی؟ پڑی ہیں. بہشتی دیور 11واں حصہ عیدین کا بیان ضرور پڑھ سن لینا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب گردن جھکا لو.